السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی سید حسین غازی صفی اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ون ڈاٹ گرافکس۔ یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں، سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں تاکہ سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہ سکے۔ ہم آج اس ویڈیو میں بتائیں گے انکسکیپ سافٹ ویئر کے متعلق ابتدائی معلومات اور اس کی ڈاؤن لوڈنگ اور اس کا استعمال۔ تو سب سے پہلے کیا انکسکیپ کی آپ نے ویب سائٹ پہ جانا ہے، اور ویب سائٹ پہ جانے کے بعد آپ نے ڈاؤن لوڈ آپشن سے کرنٹ سٹیبل ورژن، اس کے ورژن آتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ 1.3.1 چل رہا ہے۔ آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ جہاں سے ہم SI کو دبائیں گے تو خود بخود ڈاؤن لوڈنگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ ابھی ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا، کیونکہ آلریڈی میں نے کل اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا اور میں نے انسٹال کر لیا تھا۔ اس سے پہلے میرے پاس پرانا ورژن تھا۔ تو آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو انسٹال کر لینا۔ سمپل انسٹال کرنا۔ سمپل انسٹال کرنے کے بعد آپ کے پاس ڈائلاگ باکس، اس کو جب اوپن کریں گے تو ایک ڈائلاگ باکس آ جائے گا، ونڈو آ جائے گی۔ وہ آپ نے اس میں وہ کس طرح کا ہے جی، اس میں آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اس کو بند کر لیتے ہیں جی۔ وہ کیسی ہے ونڈو؟ یہ اس طرح کا ڈائلاگ باکس آئے گا۔ اس میں آپ نے اس کو شو دس ایوری ٹائم کو ان چیک کر لینا ہے۔ کوئک سیٹ اپ میں اس کو جو کچھ بھی انٹرفیس آپ نے چینج کرنا چھوٹا موٹا، وہ ادھر سے چینجنگ کر لیں، ڈارک کر لیں، جیسا بھی ڈیفالٹ پہ رکھیں، اس کو سفید کر لیں، جیسا بھی آپ کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہیں۔ میں اس کو سیو کرنے کے بعد اس کو یہاں سے کراس کر دیتا ہوں، اور کراس کرنے کے بعد جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا۔ اوپن ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اگر آپ کا کمپیوٹر یا سسٹم جو ہے وہ سلو ہے، کم کوالٹی کا ہے، تو آپ نے اس کو بھی کم کوالٹی پر رکھنا ہے۔ اس کے لیے دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ویو پہ جا کے آپ نے ڈسپلے موڈ میں نارمل سے نو فلٹر کر دینا ہے، اور دوسرا ریفرنس پہ جا کر، ایڈٹ میں ریفرنس پہ جا کر آپ نے رینڈرنگ میں اس کو بیسٹ کوالٹی سے لویسٹ کوالٹی پہ کر دینا ہے۔ اور اگر آپ کا سسٹم کمپیوٹر اچھا ہے، اس کی میموری وغیرہ، اس کی ریم وغیرہ، اس کی سپیڈ وغیرہ، SSD لگی جو کچھ بھی، تو اس صورت میں بیسٹ کوالٹی پہ ہی رکھیں، اور ویو میں جا کے ڈسپلے موڈ کو بھی نارمل پہ رکھیں۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ جو ہے ایک کام اور کر لیں، وہ یہ کہ آپ اردو انسٹالر، آپ نے اردو انسٹالر لکھ کے سرچ کرنا ہے، تو اس کے بعد یہ آئے گا۔ تو آپ نے یہ ویب سائٹ آئے گی، اس ویب سائٹ پہ آپ نے اس میں سے کسی کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ تو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یہ ٹوٹل 11 MB کی فائل ہوگی۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد انسٹال کرنا ہے۔ انسٹال کرنے کے بعد یہ ری سٹارٹ مانگے گا، ری سٹارٹ کر لیں۔ تو یہاں پہ یہ ایک آپشن دے رہا ہو، یہ آپشن ہے انگلش ہے اردو۔ اردو انگلش دونوں میں سے کسی بھی کو کلک کر کے آپ ٹائپ کر سکتے ہیں، اردو میں یا انگلش میں، یا پھر ونڈو کی کے ساتھ بھی ونڈو کی اور سپیس دونوں اکٹھے دبا کے اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ انسٹال کر لیا، دو چیزیں انسٹال ہو گئی، تو آپ کو ان پیج کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو MS آفس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن بہرحال MS آفس بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اس کا استعمال بھی جائز ہے۔ اشارتاً مائکروسافٹ کی طرف سے اس کی اجازت ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، دو وجوہات ہیں۔ ایک تو ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی بندہ انسٹال کرتا ہے، یا انہیں اس سے کوئی، ویسے ان کے یوزرز بڑھ رہے ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ اگر وہ اس کو بند کرنا چاہیں تو ان کے پاس اتنی اپروچ ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی ہم نیٹ سے کنیکٹ ہوں تو وہ اس کو آپریٹنگ سسٹم کو یا MS آفس کو کرپٹ کر دیں، لیکن نہیں کرتے، تو ان کی طرف سے اشارتاً اس بات کی اجازت ہوتی ہے۔ تو
وہ آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور ایک اور سافٹ ویئر اگر وہ نہ بھی استعمال کرنا چاہیں تو آن لائن جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آن لائن ویسے بھی فری ہے. تو اگر وہ نہیں استعمال کر رہے، اس کا الٹرنیٹو یوز کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں 3 سافٹ ویئر ایسے ہیں جو لینکس پہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایک لیبری آفس، انکسکیپ اور گمپ سافٹ ویئر. گمپ جو ہے وہ راسٹر بیس ہے اور لیبری ٹیکسٹ بیس ہے، اور جو ہے انکسکیپ یہ ویکٹر بیس ہے. اور اگر آپ صرف ایک چیز پہ بھی دسترس رکھتے ہیں تو آپ کو باقی 2 سافٹ ویئر کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی ایک سافٹ ویئر کے اندر باقی 2 چیزیں بھی آلریڈی اس کی فنکشن موجود ہوتے ہیں، اس کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. تو مجھے بھی ویسے ضرورت نہیں پڑتی گمپ وغیرہ جو ایڈوب فوٹو شاپ کی طرح سافٹ ویئر ہے. اگر کوئی سیکھنا چاہے تو چلو ہم اس پہ بھی بات کر لیں گے. لیبری آفس بھی اسی طرح انسٹال کر لیں گے. یہ ہے لیبری آفس، یہ میں نے انسٹال کیا ہوا ہے. تو یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح اس میں وہ ساری چیزیں ہیں ایم ایس آفس کی جو اس میں ہوتی ہیں. تو آپ اس کو انسٹال کرنے کے بعد، آپ اردو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اردو کی بورڈ لے آؤٹ وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اردو کی بورڈ لے آؤٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یہ اس طرح کا آپ لکھیں گے تو یہ ڈاؤن لوڈ کریں گے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یہ یہاں سے ویسے آپ دیکھ بھی لیں کیسے اس کا جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. الف سے اے ساؤنڈ کے اعتبار سے یہ استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو بے شک یہاں پہ کھول کے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. اور یہ ہے اس کا ٹول، ٹیکسٹ ٹول. اس کے آپشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد کلک کریں، اور کلک کرنے کے بعد یہاں سے انگلش یا اردو میں جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں. اگر اردو میں تو یہاں سے اردو میں، یا اسپیس دبا کے ونڈو کی دبا کے اسپیس دبائیں گے تو یہ چینج ہو جائے گا. اس کے بعد یہاں سے آپ فونٹ چینج کر لیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں. جمیل نوری نستعلیق اردو کا فونٹ ہے. اس کو کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. آپ لکھیں گے جو بھی لکھنا چاہیں. مثلا میں لکھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اس کا کلر آپ چینج کر سکتے ہیں، اور بھی اس میں سب کچھ چینجنگ کر سکتے ہیں. آپ اس کے لکھنے کے بعد اس کے اندر یہ آپشن آ جاتے ہیں. اس میں یہاں سے فونٹ چینج ہوگا. یہاں فونٹ سٹائل ہے، اٹالک ہے. تو اٹالک آپ ایسے اس کا شیپ چینج ہو جاتی ہے، سٹائل چینج ہو جاتا ہے. اس کا یہاں سے فونٹ تبدیل ہو جاتا ہے. فونٹ کے بعد یہاں سے اس کی مختلف سائز کے اعتبار سے فونٹس چینج کیا جاتا ہے. یہ جو ہے اس میں اگر 2 لائنیں ہوں، زیادہ لائنیں ہوں، تو آپ اس میں فاصلہ جو ہے وہ اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہیں. تو اسی طرح آپ یہ آگے جی لائن میں فاصلہ، مثلا یہاں سے آپ اس کو فاصلہ کم زیادہ کر سکتے ہیں. اس کو رائٹ لیفٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو سینٹر میں کر سکتے ہیں. اس کی سپیسنگ، یہ سپیسنگ ہے اس کی 0 کر دیں ہم. اور یہ سپیسنگ ہے حروف کی سپیسنگ، یعنی ہر حرف میں اتنا فاصلہ آ جائے. با، سین، میم، ان دونوں میں، ان سب میں آپس میں فاصلہ بڑھ جائے یا کم ہو جائے. اور یہ جو ہے یہ الفاظ کے اندر، یعنی بسم اور لفظ اللہ کے درمیان، ورڈ یعنی ان کے درمیان جو ہے فاصلہ بڑھ جائے. اس سے بڑھ جاتا ہے ان کے درمیان فاصلہ، اور اس سے کم ہو جاتا ہے. ہم اس کو فی الحال ابھی 0 پہ رکھتے ہیں. اور اس کے بعد جی آپ اس کا فونٹ چینج بھی کر سکتے ہیں.
اور اس پہ اردو عربی ٹائپ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں، اس کا فونٹ بھی چینج کر سکتے ہیں، اور اس کو عربی میں بھی لکھ سکتے ہیں، عربی فونٹ بھی دے سکتے ہیں۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ آپ اس کو عربی میں کوئی فونٹ دینا چاہیں تو عربی میں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ مثلا میرے پاس یہ فونٹ پڑا ہوا ہے، فونٹ ہے، بہت سارے فونٹ ہیں، قرآن کا فونٹ ہے، یہ ایک ہے۔ تو آپ یہ سارا کچھ اس میں پریکٹس کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ کوئی سوال ہو کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ اس کا جواب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دے دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔